امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک بہت ہی عجیب و غریب، عبرتناک اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو بھائی ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی نیچے والے حصے میں رہتا تھا اور بڑا بھائی اوپر والے حصے میں رہتا تھا۔ چھوٹا بھائی بہت زیادہ فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کے یہاں محفلیں سجتی تھی، ناچ گانے بجانے ہوتے تھے، فواحشات میں اس کی راتیں گزرتی تھی، اور اس کے یہاں طوائف آتی تھی، ناچتی تھی، رہتی تھی۔ اسی حال میں اس کے 35 سال گزر گئے، اور اس کا بڑا بھائی بڑا ہی پرہیزگار، متقی اور نیک تھا۔ ہر وقت ذکر اللہ میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول اور مصروف رہتا تھا۔ اس کی محفل میں حدیث پڑھی جاتی تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کے یہاں دور دور سے تشریف لاتے اور کسب فیض ہوا کرتے تھے، اور اسی حال میں ان کے بھی 35 سال گزر گئے۔ لیکن 35 سال کے بعد قدرت کا لکھا سامنے آنا تھا۔ چھوٹا بھائی جو کہ فسق و فجور میں مشغول رہتا تھا، 35 سال کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار مرنے کے بعد اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اب تو کم سے کم اللہ سے شرم آنی چاہیے۔ اور یہ سوچ کر اور کہا کہ اپنے دل میں خیال کیا کہ چلو آج بھائی صاحب کی محفل میں چلیں اور ان کی باتیں سنیں اور اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور نیک کاموں میں لگ جائیں۔ یہ سوچ کر اوپر جانے والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ عین اسی وقت بڑے بھائی کے دل میں یہ خیال آیا کہ پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزارتے گزارتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ فسق و فجور کیا ہوتا ہے، ناچ گانے بجانے کیسے ہوتے ہیں اور طوائف کیسے ناچتی ہیں، چلو آج دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر نیچے آنے والی سیڑھی پر قدم رکھا، اور اللہ رب العزت نے اسی وقت ملک الموت کو حکم دیا کہ دونوں کی روح قبض کر لو۔ اللہ اکبر! ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت شیطان بہکا دے اور انسان گناہوں کا پختہ ارادہ کر لے۔ چھوٹا بھائی جس نے زندگی اپنی عیاشیوں میں، مکاریوں میں، فحاشیوں میں اور بدماشیوں میں گزاری، توبہ کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھائے، اس کی روح قبض کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اور بڑے بھائی نے پوری زندگی نیکی، پرہیزگاری اور تقوی میں زندگی گزاری، محض برائی کے لیے 2 قدم نیچے اتر گیا اور اس کی روح قبض کرنے کا فیصلہ آ گیا، اور عذاب کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی کیونکہ اس کا قدم برائی کی طرف اٹھا تھا۔ اور چھوٹا بھائی جس کے قدم نیکی، بھلائی اور توبہ کے لیے اٹھا تھا، اس کی روح جنت کے فرشتوں نے قبض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جیسی نیت کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا، اس لیے ہر انسان کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، اور انسان کو اللہ سے خیر اور بھلائی کی توقع ہونی چاہیے، اور اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے عمل پر تکبر اور گھمنڈ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نیک بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا۔